اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 16 سبق نمبر 16 پہاڑ اور گلہری، جسے مشہور شاعر علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں تو آپ لوگ خوب واقف ہوں گے کہ جنہوں نے ہمارے وطن کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھی، قومی ترانہ جو ہے، اور بچے کی دعا لب پہ آتی ہے دعا، وہ بھی لکھی ہے۔ یہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہم ان کا تھوڑا سا تعارف یعنی کہ انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ وہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں۔ ان کی شاعری دنیا کی عظیم شاعری میں شمار کی جاتی ہے۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی، ان میں بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خوف وغیرہ بہت مقبول ہوئی ہیں۔ یہ ساری جو ہے نظموں کے نام ہیں اور بہت مشہور نظمیں ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے اقبال نے بچوں میں بلند خیالی، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ، مل جل کر ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہیں۔ اقبال کی کئی کتابیں اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی شاعری کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ تو اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم نظم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ تو نظم ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہاڑ اور گلہری کی جو ہے بات چیت ہے۔ تو میں ایک شعر پڑھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھا دوں گی، یعنی تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی آپ کو۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ تو ہم جب بھی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو مطلب جو ہے نظم کا نام ہم اس میں مینشن کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہنا پڑے گا ہمیں کہ یہ اشعار ہماری کتاب جان پہچان کے سبق پہاڑ اور گلہری سے لیے گئے ہیں۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے یا اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے یہ والی لائن ہمیں ضرور لکھنی ہوتی ہے۔ تو اس والی شعر کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہے گلہری سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ اے نادان، ذرا منہ سنبھال کے بات کر، تو جھوٹی سی ہے اور جو تو کر رہی ہے بالکل ہی غلط کر رہی ہے۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ تو جو ہے، اگر تجھے ذرا سی بھی شرم ہو تو تو جا کے ڈوب کر مر جا۔ تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی چھوٹی سی اور میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ذرا سی چیز ہے، اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ اور یہ شعور کیا کہنا۔ تو مطلب اس میں پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے کہ تو جو چھوٹی سی چیز ہے، اتنی سی، مطلب کیا ہی ہے، تو میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پر یہ غرور کر رہی ہے تو، تیرے اندر یہ تو نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے یعنی کہ خدا کی شان ہے کہ تو کچھ چیز بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، ناچیز ہونے کے بعد بھی ایک چیز بن بیٹھی، اور کوئی عقل نہیں تجھ میں، کوئی شعور نہیں، بے شعور ہو کے باتمیز ہے نا، تمیز والی بن گئی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ تو اس والے شعر میں پہاڑ کہہ رہا ہے کہ تیری حیثیت میری شان کے آگے کچھ بھی نہیں، میں دیکھ کتنا بڑا ہوں، زمین بھی چھوٹی ہے میری آن بان کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو کس حیثیت کی ہے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ کہاں ہے نصیب، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو اس والے شعر میں پہاڑ اپنی خوبی بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو بات میرے اندر ہے وہ تجھ میں نہیں، تو میری طرح مضبوط اور بڑی نہیں ہے، میں پہاڑ ہوں اور تو چھوٹی سی جانور، غریب سی جانور ہے نا۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ تو اس والے شعر میں پہاڑ کی بات سن کر جو ہے شاعر اس طرح کہہ رہے ہیں گلہری کے زبانی کہ گلہری کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے کہتی ہے ذرا ہوش کی بات کر
اور یہ بچکانا بات جو ہے تو اپنے دل سے نکال. یہ باتیں جو ہے کچی ہے تیری، یعنی بچکانا بچوں والی بات ہے، تو اپنے دل سے انہیں نکال دے اور اپنا منہ سنبھال کے بول. ٹھیک ہے نا. اب اگلے شعر دیکھتی ہے. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. پھر گلہری پہاڑ سے کہتی ہے اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو کیا ہوا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو بھی تو میری طرح چھوٹی نہیں ہے نا. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. تو اس والے شعر میں گلہری کہہ رہی ہے پہاڑ کو کہ دنیا میں موجود ہر چیز میں خدا کی قدرت شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، اس کی حکمت ہے، یعنی اس کی دانائی ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ کوئی چھوٹا اور بڑا کیوں ہے، یہ اس کی حکمت میں شامل ہے. بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. تو اس والے شعر میں گلہری کہہ رہی کہ خدا نے تجھے دنیا میں بڑا بنا دیا اور مجھے چھوٹا بنانے کے باوجود جو ہے مجھے پیڑوں پہ چڑھنا سکھا دیا، اور میں کہیں بھی آ سکتی ہوں، آسانی سے پیڑ پر چڑھ سکتی ہوں، پیڑ پر سے نیچے اتر سکتی ہوں، ہے نا. اب اگلا دیکھیے شعر. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے کیا اور تجھ میں. تو اس والے شعر میں گلہری کہہ رہی ہے کہ تو اتنا بڑا پہاڑ ہے لیکن اپنی جگہ سے تو ہل نہیں سکتی، تجھے جو ہے قدم اٹھانے کی طاقت بھی نہیں تیرے اندر، یعنی ذرا سی بھی ہلنے کی طاقت نہیں ہے، تیرا جسم صرف بڑا ہے، اور کیا خوبی ہے تیرے اندر، ہے نا. اب اگلا دیکھیے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. تو یہ اس شعر میں جو ہے گلہری پہاڑ سے کہہ رہی ہے اگر تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی اتنی بڑائی تو بیان کر رہا ہے تو، اور تیرے اندر کوئی کمال ہے، تو میری طرح بھی ہنر دکھا، میری طرح بھی یہ چھالیاں جو ہے توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اس شعر میں جو ہے شاعر نے دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے. گلہری کو سمجھاتے ہوئے پہاڑ کو سمجھاتے ہوئے گلہری کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو تو کوئی بھی چیز نکمی ہی نہیں، بیکار نہیں ہے نا، اور بے معنی نہیں ہے. قدرت نے جو پیدا کی کائنات میں جو بھی چیز، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی بھی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کارخانے میں چیزیں بنائی ہیں، سب چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے نا. تو یہاں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل. تو آج دیکھیے اگلے صفحے پر ہماری مشق ہوتی ہے اسٹارٹ. تو یہاں پر معنی ہے، تو میں معنی آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، دیکھ لیجیے گا. یہ الفاظ ہے، اس کے میننگ ہے شعور، عقل، سمجھ، ناچیز، معمولی، حقیر، باتمیز، تمیزدار، بساط، حیثیت، پست، نیچی، کم درجہ، آن بان، شان، بڑائی، حکمت، تدبیر، نری، صرف، ہنر، کام کرنے کی صلاحیت، فن، نکمی، بیکار. اب غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی چیز اپنے قد کی وجہ سے اہم نہیں ہوتی، اصل اہمیت کام کی ہے. اب سوچیے اور بتائیے. تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع. اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے. اس کے جواب دیکھیے. پہلا سوال ہے پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا ہے؟ تو یہ دیکھیے گا جواب آپ. پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا، اس لیے اس نے گلہری کو طعنہ دیا کہ تو چھوٹی ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. اب اگلا سوال ہے گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر یہ جواب دیا کہ یہ بچکانہ باتیں تو اپنے ذہن سے نکال دے. اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا، ذرا یہ چھالیاں تو کتر کر دکھا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے. پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کہا کہ میرے آگے تو کیا، زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع مل گیا، ورنہ میں کہاں اور تو کہاں. چوتھا سوال دیکھیے. کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو بڑا اور کسی کو
کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے، مگر سبھی اپنی جگہ اہم ہیں۔ اب 5واں سوال دیکھیے گا، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں؟ گلہری اپنے دانتوں سے ہر چیز کتر سکتی ہے، چھالیاں توڑ سکتی ہے، ادھر ادھر جا سکتی ہے، جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ تو دیکھیے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک ہے یہ۔ تو دیکھیے غرور، شعور، چیز، تمیز، ان لفظوں کو بلند آواز سے پڑھ کر معلوم کیجئے کہ ان کی آوازیں آخر میں کیسی ہیں۔ دیکھیے غرور را، شعور را، تو یہ ہم آواز ایک جیسی آواز آ رہی ہے نا، چیز، تمیز، ز کی، تو ایسے ہی ایک جیسی آوازوں پر ختم ہونے والے دوسرے الفاظ نظم سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ استاد سے پوچھیے کہ ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم رائمنگ ورڈز کہتے ہیں نا، جیسے کیٹ، بیٹ، ہیٹ، میٹ، ریٹ، سیٹ، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کین، بین۔ تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی لکھ دیے نظم کے الفاظ، دیکھیے غرور، شعور، چیز، تمیز، شان، آن، نصیب، غریب، سنبھال، نکال، قدرت، حکمت، زمانے، کارخانے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہو گیا مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔